السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصلي وسلم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآية. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم من الشاهدين والشاكرين إلى يوم الدين. محترم عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ باتیں ایسی نکلوا دے زبان سے جو ہم تمام کے لیے خیر کا ثابت ہو، اور ہم تمام کے لیے عافیت والی ثابت ہوں، اور حشر کے میدان میں سرخ روئی کا باعث بنے۔ قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے امت کو یہ پیغام پہنچایا قیامت تک کے آنے والی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، بے ایمانوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، آتش پرستوں سے سوال نہیں ہے۔ مخاطب اتنی محبت سے اللہ نے کیا کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں میرے رسول کے اوپر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچا لیا کرو، اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی اس آنے والی خاردار وادیوں سے بچاؤ، اور وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے اہل و عیال کو بھی بچایا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان صرف خود تہجد گزار بنے، انسان خود نمازی بنے، انسان خود پرہیزگار بنے، انسان خود متقی بنے، تقوی والا بن جائے۔ شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے، اور نہ شریعت کا یہ حکم ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو بھی انفسہم وَأَهْلِيكُمْ نارا، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ ہم فجر میں اٹھ گئے، اپنی اولاد کو اٹھایا کہ بیٹا چل میرے ساتھ، تجھے بھی جنت میں جانا ہے۔ اپنی بیگم کو اٹھایا کہ بیگم چلو اٹھو، دنیا میں تو تم میرے رفیق تھے، میرے رفیق حیات ہیں، چلو حشر کے میدان میں بھی انشاءاللہ ہم ایک ساتھ اکٹھے جنت میں جائیں گے۔ یہ فکریں، یہ درد، یہ سوچ لے کر اٹھنے کی ضرورت ہے قرآن کے اعلان کے مطابق۔ وَأَهْلِيكُمْ، اپنے آپ کو، علماء کرام نے تو اتنی وسعت لکھی اس کے اندر، اہلیکم کے اندر پورے محلے کو لا کے ڈال دیا کہ آپ اپنے اطراف و اکناف کے احباب کو ان کی آخرت کی بھی فکر کریں، ان کو بھی دین کی دعوت دینا، ان کو بھی ہاتھ پکڑ کر مسجد تک لے کر جانا۔ ہم خود نمازی بن گئے، ہم خود روز سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین پڑھ
زندگی کے اندر قرآن کے پورے جزیات ہماری زندگی کے اندر ہے، لیکن ہمارے بچے کو نماز نہیں آتی، ہماری بچیوں کو نماز نہیں آتی، ہماری بچیوں کو اگر پردہ نہیں آتا، ہمارے گھر کی عورتوں کو اگر پردے کے معنی نہیں معلوم ہے، ہمارے گھر کی عورتوں کو اگر نمازیں نہیں معلوم ہے، تو قرآن نے اعلان کیا کہ یہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اللہ کا عذاب آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بستی کو پلٹ دو، نافرمان بستی پلٹ دی جائے تو فرشتے دیکھے کہ ایک جھوپڑے کے اندر ایک لمبی ریش والا بوڑھا بیٹھا ہوا ہے جو ذکر اللہ کے اندر ہے، قال اللہ قال رسول کی صدائیں لگا رہا ہے، سجدوں کے اندر اس کی زندگی گزر رہی ہے، نمازوں کے اندر زندگی گزر رہی ہے، دنیا اس سے بڑی کٹی ہوئی ہے۔ فرشتے اللہ کے سامنے گئے، کہا کہ اللہ ہم بستی کو پلٹنا چاہتے ہیں، تیرے نافرمانوں کو مارنا چاہتے ہیں، کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ پھر کیا ہوا بھائی؟ کہا کہ اس بستی کے اندر ایک ضعیف شخص ہے جس کی ہڈیاں تجھے راضی کرتے کرتے گل گئی، جس کے بال تجھے راضی کرتے کرتے سفید ہو گئے، جس کی بینائی تیری یاد میں روتے روتے اندھا ہو گیا، کمزور پڑ گئی بینائی۔ اللہ اس کا کیا کرے؟ حکم باری ہوا کہ پہلے اس ضعیف کے جھوپڑے کو پلٹو، اس کے بعد پوری بستی کو اس کے اوپر پلٹو۔ وجہ کیا ہے؟ کہ صرف اپنے ایمان کی فکر لے کے نہیں بیٹھنا، وجہ کیا ہے؟ کہ صرف اپنے آپ کی اور اپنے جہنم کی فکر لے کے نہیں بیٹھنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلغ الشاہد والغائب، میرا پیغام آنے والوں تک پہنچا دو، بلغوا عنی ولو آیہ، ایک جملہ کسی نیک بات کا تمہارے پاس ہو، امادۃ الاعداء عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی یہ ایمان کا کمزور چھوٹا درجہ ہے۔ جو تمہارے پاس دین پہنچا ہوا ہے، جو تمہارے پاس اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں، جو تمہارے پاس قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات ارشادات جو تمہاری زندگی کے اندر ہیں، جو تمہارے آباء و اجداد نے، جو تمہارے اس وقت کے علماء نے بتایا سکھایا، آپ تمہیں اس قابل بنایا کہ تم دین کی سمجھ رکھتے ہو، تو تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم اپنے آنے والی نسلوں کو پہنچاؤ، دوست احباب تک دعوت دو۔ بلغ الشاہد والغائب، یہ غائب کا صیغہ حشر کے میدان تک ہے، قیامت تک کے لیے، کہ میری آنے والی امت تک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابیوں 1,24,000 صحابہ اکرام کم و بیش سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا بلغ الشاہد والغائب یا اصحاب رسول اللہ، اے میرے دوستو، میرے صحابیوں، یہ جملہ سن لینا کہ جو زندگی میں میری باتیں تم نے سنی، جو قرآن تم نے حفظ کیا، جو نازل کردہ قرآن تمہارے پاس موجود ہے، بلغ الشاہد والغائب، ہر موجود آدمی تک، ہر غائب آدمی تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ صحابہ تک نہیں تھی، تابعین تک نہیں تھی، تبع تابعین تک نہیں تھی، سلف صالحین تک نہیں تھی، مدبرین تک نہیں تھی، یہ ہر کچے پکے گھر میں رہنے والے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امتی کے اوپر آیت ہوتی ہے جس کے اندر دین کا تھوڑا بھی علم موجود ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت سورہ فاتحہ بھی اگر اس کو یاد ہے تو اس کے اوپر لازم ذمہ داری آیت ہوگی کہ وہ کچھ احباب کو سکھا دے۔ آج مزاج کیا ہے کہ ہم اپنی آخرت پر ہم دیکھ رہے ہیں، بہت سارے احباب ہیں جن کی پیشانیوں پر گٹھ ہے، جن کی چہروں پر داڑیاں، لیکن اولاد نافرمان، مسجد کی طرف آتی نہیں، اولاد باپ کی بات مانتی نہیں، اولاد شریعت پہ عمل نہیں کرنا چاہتی۔ تو ایسے موقع کے اوپر قرآن کی یہ آیت اشارہ دیتی ہے وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اپنے اہل خانہ کو، اہل عیال کو بچانا ہے، جس میں بھائی آ گیا، بہن آ گئی، ماں آ گیا، باپ آ گیا، جس کے اندر اولاد آ گئی، بیٹی آ گئی، بیوی آ گئی، بیٹے آ گئے، پوترے آ گئے، نواسے آ گئے۔
اگر اللہ نے صحت دی، عافیت دی، پہنچانے کا ملکہ آپ کے اندر ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ بات پہنچائیں۔ اس کے بعد پھر دیکھ رہا ہوگا علینا الا البلاغ، اس کے بعد جب آپ کا کام پہنچانا تھا پہنچا دیا آپ نے، اب اس ذمہ داری سے آپ سبکدوش ہو گئے۔ لیکن آج دیکھتے ہم بڑے بڑے بزرگوار گھر کے اندر ہے، بعض دفعہ تو گھر کے اندر کا ماحول تھوڑا بہت دیندار ہے لیکن اولاد نافرمان ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے ساتھ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلیم کی ایک حدیث مبارکہ بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی دیکھا دیکھی اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ ہم نے بہت سارے احباب کو دیکھا گزشتہ کہ کرسمس کے نام پر اپنے اسٹیٹس رکھ کر اس بات کی گواہی دے رہے تھے امت مسلمہ کے نوجوان کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جملہ نہیں معلوم، جملے کے معنی نہیں معلوم، کیا بول رہے نہیں معلوم۔ ہم نے اپنے دین سے زیادہ اوروں کی رسومات کو اپنایا، ہم نے اپنے نبی کو آئیڈیل بنانے کے بجائے ہم نے غیروں کی دیکھا دیکھی اختیار کر لی۔ ہمارے پاس اللہ کی قسم، ہمارے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں چھوڑا، ایک گوشہ بھی نہیں چھوڑا جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے رہبری نہ کی ہو امت کی۔ ہر مقام پہ رہبری کی اللہ کے نبی نے۔ بیت الخلاء میں جانے کی دعا، آنے کی دعا، کھانا کھاتے وقت پڑھنے کی دعا، درمیان کی دعا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قدم ختم پہ اللہ کے نبی نے امت کو رہبری فرمائی۔ 14ویں رات پہ شرمائے ویسا چہرہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آئینے میں دیکھ کر دعا پڑھنے کی دعا بھی سمجھا دی امت کو۔ کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پانی رکھتے، جب وہ پانی ٹھہر جاتا آپ غسل کے لیے جاتے، واپس آتے، 14ویں رات کا چاند کچھ نہیں ہے اللہ کے نبی کے چہرے کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن امت کو بتایا اس پانی کے اندر اپنے چہرے کو دیکھتے اور دعا پڑھتے۔ امت کو تقریر کی اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، صدقے جاؤں ہزاروں مرتبہ کروڑوں مرتبہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی پر۔ ایک ایک قدم پہ رہبری، اے اللہ آپ نے جس طرح میرے چہرے کو خوبصورت بنایا ہے ویسے میرے اخلاق کو خوبصورت بنا دے۔ کیا ضرورت ہے اللہ کے نبی کو پڑھنے کی؟ امت کو بتایا کہ کوئی میرا امتی کوئی شکایت نہ کرے کہ اس مقام پہ اللہ کے نبی نے خیانت کی ہمارے ساتھ، العیاذ باللہ۔ کوئی کوشش نہیں چھوڑا اللہ کے نبی نے، ہاتھ پکڑ کے سمجھایا، ٹھوڑی پکڑ کے سمجھایا، راتوں میں رو کے سمجھایا، پتھر کھا کے سمجھایا، مٹی ڈلوا کے سمجھایا، گلے میں پھندا ڈلوا کے سمجھایا، امت کو بتایا دیکھو میری شریعت پہ عمل کرو گے فلاح و بہبود اسی کے اندر۔ امت بھول گئی، امت نے اوروں کی چیزوں کو اپنایا، کرسمس کو اپنایا، ابھی نیو ایئر آ رہا ہے، یہاں سنیں گے ہر مسجد کے اندر بیانات سنیں گے علماء کرام کے، ان کو معلوم ہے شریعت کیا ہے۔ دوستوں کی رضا کے لیے، خاندان کی رضا کے لیے، اپنے کولیگز کی رضا کے لیے ایسے اسٹیٹس رکھیں گے جس سے آپ کے دین کا چہرہ مسخ ہوگا، دین کی شبیہ نکل جائے گی آپ کی، صرف آپ پھر نام کے مسلمان رہ پاؤ گے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، شبیہ بیان کی، یہ نہیں کہا کہ بس اس کی طرح ہو جاؤ تو تم نے ان جیسا عمل کیا، نہیں، تشبہ شبیہ دیکھ کر اس طرح کی کوشش کرنا، اس طرح کرنے کی کوششیں کرنا، وہ نہیں کرنا جو وہ کر رہا ہے، کوشش کرنا اس طرح کی۔ ہم نے بہت سارے احباب کو دیکھا میری کرسمس لکھ کر نعوذ باللہ اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں، اپنے گھروں کے سامنے لگا رہے ہیں، دعوتیں دی جا رہی ہیں،
اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے العیاذ باللہ کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا ہے. اب خیر آپ کو الگ ترجمہ بتاتے ہیں، آپ اس پہ ایسا نہیں مفتی صاحب مانے ایسے ہے کہتے نا. جب جو جس مذہب کے اندر ان کی پاک کتابوں کو آسمانی کتابوں میں ترمیم کی جا سکتی ہے، ان کے جملوں کے معنی کیا ہیں؟ اب امت مسلمہ کا نوجوان اسی چیزوں کو اپنا رہا ہے اور اپنے عمل کو بگاڑ رہا ہے. اور گھر میں باپ ہے کچھ کہتا نہیں، ماں ہے کچھ کہتی نہیں، بھائی ذمہ دار ہے کچھ کہتا نہیں، اسے سمجھاتا نہیں. بلکہ الشاہد والغائب کے زمرے میں یہ بھی آتا ہے کہ دیکھو اس معاملے سے رکو. اللہ کے نبی علیہ السلام کے جملے حرف آخر لکیر ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی دیکھا دیکھی اختیار کر لے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. تم دیکھنا یہی ایک دیوار درمیان میں نیکلس روڈ پہ دیکھ رہا ہیپی نیو ایئر کے نام پہ امت مسلمہ کے نوجوان اخلاق کی، دینیات کی، اسلامیات کی دھجے اڑ رہے ہیں. امت مسلمہ کی بچیاں، نوجوان بچیاں جو اپنے آپ کو براڈ مائنڈڈ کہتی ہیں، وہ یہاں دیکھ رہا تم دین کی، اپنے والدین کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ناموس کی دھجے اڑائیں گی. یہاں ٹھہر کے خیر کم ہے منانے والے اپنے نوجوان زیادہ ہیں. خیر کم ہے ان کی رسومات کا ایکسپٹ کرنے والے، اس پہ عمل کرنے والے امت مسلمہ کے نوجوان. وہ نوجوان بھی ایسے نوجوان جسے دین معلوم، شریعت معلوم، نبی معلوم ہے، تھوڑی دیر کے بعد سے چلے گیا دوستوں کے ساتھ. یہ ہیلے، یہ بہانے، ان رسومات. شاعر نے کہا نا کہ عمر اس انداز میں گزری تمہاری، سال گزر گیا ہو، ہم نے اپنے اندر یہ ریوان میں جھانکا بھی نہیں کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا، کیا پایا کیا کھویا. آہٹ بھی نہ محسوس ہوئی ختم سفر تک. ایک سال کی بات کہہ رہے ہو، شاید جھجھوڑتا ہے کہاں 1 سال، 80 سال گزر گئے، 100 سال گزر کے نیو ایئر مناتے ہوئے. شاید کہہ رہا ہے آہٹ بھی نہ محسوس ہوئی ختم سفر تک. یہ عمر روان کتنا دبے پاؤں چلا ہے. کلیم عاجز ایک شاعر ہیں، ان کے الفاظ ہیں کہ آہٹ بھی نہ محسوس ہوئی ختم سفر تک. یہ عمر روان کتنا دبے پاؤں چلا ہے. رکھنا ہو کہیں پاؤں تو رکھو ہو کہیں پاؤں، چلنا ذرا آیا تو اترائے چلو. اللہ نے مان دے دیا، نیو ایئر بھی آ گیا، سنکرانتی بھی آ گیا، کرسمس بھی آ گیا زندگی کے اندر. اپنے آپ کو سنبھال کے چلنا، آپ کے قدم جما کے چلنا. شریعت نے اعتدال بتایا ہے، سمجھایا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کے اندر بھی ہیں، نام عبد الرحمن ہے ہمارا. امت نے سمجھ لیا کہ 5 نمازیں پڑھ لی، حق ادا ہو گیا شریعت کا. رمضان کے روز رکھ لیے، حق ادا ہو گیا شریعت کا. مال دیا، زکات دے دی، حق ادا ہو گیا شریعت کا. شریعت اس کا نام نہیں ہے، شریعت اس کا نام ہے کہ تمہارے ذہن میں، تمہارے دماغوں میں، تمہارے جذبات کے اندر ریگولیشن یہ پیوست ہو جائے، یہ گھس جائے بات کہ اس مقام پہ اللہ راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، اس مقام پہ نبی راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، اس مقام پہ قرآن کی تعلیمات کیا ہے، اس مقام پہ ہمارے ہادی برکت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے. دین مجبوری کا نام نہیں ہے، دین سراپا اطاعت کا نام ہے، دین سراپا اتباع کا نام ہے. اتباع کرو گے کامیاب رہو گے. کون سا نیو ایئر، کون سی کرسمس منانا شریعت نے کہیں نہیں لکھا ہمیں. ہماری 2 عیدیں رمضان اور بقرہ. روزوں کا حکم 2 روزوں کا محرم میں دیا گیا، 9 10 یا 10 11 بس. اس کے علاوہ جو رسومات ہیں، تمام جو چیزیں شریعت میں داخل کر دی گئی ہیں، یہ آپ کا مال بٹورنے کے لیے کیا گیا ہے. اتنا واویلا نیو ایئر کا کہ آپ دیکھیں فلائٹس بھی مہنگے ہیں. نوجوان نسل
مسلمان جن کو اللہ نے مال دیا دبئی جا رہے ہیں، لندن جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، نیگر ہمارا لے جا رہے ہیں، اپنی بیگم کو لے کے جا رہے ہیں، اولاد کو لے کے جا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بیٹا یوں اڑائی جاتی ہے دھجیاں نبی کی شریعت کی، بیٹا یوں اڑائی جاتی ہے شریعت کی دھجیاں، چلو ہمارے ساتھ، نبی کو ناراض کر کے آتے ہیں۔ کون سا منہ دکھائیں گے اللہ کے سامنے؟ یہ اولاد، یہ بیوی، یہ بچے نہیں، کوئی نہیں آتا حشر کے میدان میں۔ یاد رکھو اگر تم نے دین سکھایا تو ٹھیک ہے، دین سمجھایا ٹھیک ہے، نبی بتایا ٹھیک ہے، اگر نبی نہیں بتایا تو یہی اولاد تمہارے لیے وبال جان بنے گی، یہی بچیاں تمہارے لیے وبال جان بنے گی۔ بہت سارے والدین کو ہم نے دیکھا کہ مال کے انبار لگا کے دے دیے لیکن سورہ فاتحہ یاد نہیں اولاد کو۔ جب ہم نے سوال کیا تو کہا گیا کہ وہ بالغ ہو گئی ہے، اب ان کے اوپر ذمہ داری ہے۔ نہیں، جب وہ 5 سال کی تھی تو تم نے ان کی تعلیم کی فکر کی کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو دنیا کی تعلیم دلاؤں، تو کیا دین کی تعلیم کی ذمہ داری نہیں؟ کلکم راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں کا ہر کوئی ذمہ دار ہے اور تمہاری ذمہ داری کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، سوال کرے گا اللہ کہ اولاد کو دین کی تعلیم دی تھی کہ نہیں دی تھی، اولاد کو شریعت بتائی تھی کہ نہیں بتائی تھی۔ ہم نے دین کے نام پہ دھجیاں اڑائی ہے شریعت کی، ہم نے اینیورسریاں منائی، ہم نے دیپاولی منائی، ہم نے سنکرانتی منائی، ہم نے نیو ایئر منایا، ہم نے کرسمس منایا، ہر چیز منا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی تو لات و عزا کی قسم کھانے سے پیچھے ہٹ گئے تھے، میں اس رب کائنات کی قسم کھاؤں گا، تمہارے معبودوں کی قسم نہیں کھا سکتا میں، جبکہ پوری دنیا مخالفت پہ تھی آپ کے۔ آج ہم ہیلا حکمت کے نام پہ آج ہم بہانے بنا رہے ہیں، ایسی نمازیں، ایسی جس شریعت پہ ہم عمل کریں ایسی شریعت تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی اجل میں۔ اپنے آپ کو اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھیں، اپنی اولاد کو روکے، بیٹا ابھی سے روکے، بیٹا کوئی نیو ایئر وہ ایئر کچھ بھی نہیں، 1 سال ختم، ہم نے کیا کیا؟ کون سی ڈگریاں حاصل کر لی؟ کون سا قرآن یوز کر لیا؟ کون سی احادیث ہم نے ازبر یاد کر لی؟ کون سا ہم نے سنتوں پہ عمل کرنا سیکھ لیا؟ کون سا ہم نے اپنے اندر دین و شریعت کی گھٹی بنا کر پیا ہے؟ صرف جمعہ کے مسلمان بن کے اٹھے تھے، اس سے ہٹ کے کچھ اور زندگی کے اندر نہیں۔ فجر کی نماز سردیوں میں آئے باہر نہیں آئے، گرمیوں کے اندر گرمی بہتے نہیں آئے، برسات میں بارش ہو رہی تھی مسجدوں کو نہیں آئے۔ معلوم ہوگا حشر کے میدان میں خدا نہ خواستہ مقدر میں جہنم آ گئی تو کیا کریں گے ہم؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ۔ کیا جملے قرآن کے تمہارے چوڑیاں پکڑ کر، تمہارے موڈے پکڑ کر، تمہارے گھیبان پکڑ کر چھجوڑ رہا، کوئی نہیں آیا نبی تمہارے پاس، کیوں ایسے عمل کر کے آگے تم؟ جھولی میں تمہارے کچھ بھی نہیں سیا، رسم و رواج کے علاوہ، خرافات کے علاوہ تمہاری جھولی میں کچھ ہے ہی نہیں، نماز منہ پہ مارنے کی کیوں نہیں ہے؟ اس وقت کہیں گے، اقرار کریں گے، اس نے کہا ہمیں نوجوان انجینئر بچہ ہے، ڈاکٹر بچہ ہے، MBA تعلیم یافتہ بچہ ہے، سب معلوم ہے، اللہ ہے، رسول ہے، شریعت ہے، سب معلوم ہے، وہاں جواب بھی دیں گے اللہ کو، الم یاتکم نذیر، کیا نہیں ہے ڈرانے والا؟ قالوا، تمام چیخیں گے، بلا قد جاءنا نذیر، کیا افسوس کا جملہ، 10 دوست احباب پھیلے ہوں، 9 پاس ہو جائے اور 9 کے سامنے ایک فیل ہونے کا جس کی اعلان ہو، کتنی شرمندگی ہوتی، کتنی شرمندگی۔ قالوا بلا، بے شک، بلا کے معنی، نعم کے معنی ہاں، ہاں میں شک بھی ہے کہ ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، آیا تھا، نہیں آیا تھا، نہیں، ایک ساتھ کہیں گے بلا
ہمارے پاس نبی. پھر جانا نذیر آیا تھا، ڈرانے والا آیا تھا، رونے والا، وہ مدینے والا آیا تھا، ہمیں سمجھایا تھا. پھر کیا ہوا؟ فقلنا وكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. ہم نے جھٹلا دیا اس کے نام کو تو مانا، نام تو رکھ لیا عبدالرحمن، نام تو رکھ لیا ہم نے، سمیع کا نام رکھ لیا، رؤوف کا نام رکھ لیا، رحیم کا نام رکھ لیا، لیکن اس کی باتوں کو جھٹلایا، رسومات کو اپنایا، اس کی شریعت کو بازو رکھا. ہم نے اوروں کی دیکھا دیکھی اختیار کر لی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. شاید نے کہا تجھے پہلے بچپن میں برسوں کی لایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کرنے کی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے. رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جاؤ قبرستانوں کو جا کر دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، ٹوٹی قبریں دیکھو، ویران قبریں دیکھو، جا کر ٹھہر کے دیکھو. جو کبھی اپنے آپ کو دندراتے آئے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں مٹنا ہی نہیں، ہمیں جانا ہی نہیں ہے. ہاں جانا ہے، قرآن نے اعلان کیا جانا ہے، ہم نے بھی اقرار کیا جانا ہے. اب پھر جانے والے کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، جانے والے کا مزاج کیسا ہونا چاہیے؟ جو مہمان بن کے آیا ہو وہ کسی دن کسی کے گھر میں 3 دن سے زیادہ رک سکتا ہے؟ اس کا زیادہ سفر تھوڑا ہونا چاہیے، اس کی فکر اس نگاہ منزل کے اوپر ہونی چاہیے. ہم نے اپنے آپ کو سمجھایا، آج نہیں کل کر لوں گا، آج نہیں کل کر لوں گا. شاید نے کہا نا، وہ یہ کہہ کے سویا تھا کہ صبح نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس کی صبح ہی نہ ہوئی، اس کی صبح ہی نہیں ہوئی. سویا سویا ایسی سوتا رہ گیا. اپنے جاب کے کام 7 بجے اٹھ گئے، بچوں کے کام 10 بجے چلے گئے کہیں پہ، ان کی خواہشات پوری کرتی وقت کے اوپر، اپنی آخرت نہیں بنائی. اور تھوڑی بہت جو کی ہے اس پہ تسلیاں کر لی ہم نے کہ مل گئی جنت، مل گئی جنت. اللہ کی قسم، صحابہ بے قرار ہوتے تھے، صحابہ تڑپتے تھے، صحابہ بے چین ہوتے تھے. آج آخرت کو سوچ کر ان کی تڑپ، ان کے جذبے، ان کا رونا، ان کا سسکنا، اللہ کے نبی کو تسلیاں دینی پڑتی تھی کہ اللہ کے نبی دنیا تو گزر رہی ہے، 60 سال کی 70 سال کی زندگی ہے. ایک فکر تھی آخرت کی، ایک جذبے تھے آخرت کی، ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہم، ہماری منزل کوئی اور ہے. اور جس کی منزل آخرت ہو اس کے جینے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے، رسومات پہ نہیں چلتا، رسم و رواج پہ نہیں چلتا، نبی کو سامنے رکھ کے چلتا ہے کہ اس مقام پہ میرے محبوب نے کیا کہا، اس مقام پہ اللہ راضی ہے کہ ناراض، اس مقام پہ نبی راضی ہے کہ ناراض. صحابہ کو اتنی فکریں تھی. اللہ کے نبی کچھ صحابہ کے ساتھ آ رہے تھے، ایک صحابی سامنا ہو گیا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابی نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا، پھر آج پیچھے کھینچ لیا، کچھ کہا نہیں، نیچے منڈی رکھ کر چلے گئے. چہرے پہ ناگواری کے آثار تھے، اور اس سے پوچھا، ایک دل بھر کے آیا، نبی کے ناراض کے اللہ کے ناراض ہے، کچھ غلطی ہو گئی میرے سے. اللہ کے نبی نے سلام کا تو جواب دیا لیکن مسافہ نہیں کیا. کہا کہ تمہارے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے اور سونا مرد کے لیے حرام ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو ہاتھ واپس لے گیا کہ مرد کے ہاتھ میں سونا، میرے ماننے والے کے ہاتھ میں سونا، یا عورت کے جسم پہ اچھا لگے. وہی صحابی نے وہی نکالی، وہی پھینک دی کچرے میں. دوستوں نے کہا کہ
ارے کیوں پھینک رہے بھائی اٹھا کے؟ اپنی گھر والی کو دیتے، اس کے لیے تو جائز تھا۔ جملہ کیا تھا صحابی کا؟ 4 دن نماز پڑھ لیا ہم نے، سمجھے جنت مل گئی، 4 دن روزے رکھ لیے، مل گئی جنت۔ کتنا ناراض کر رہے ہیں اللہ کے نبی کو۔ صحابی نے کہا کہ میرے دوستو، جس انگوٹھی پہ نبی کی ناراضگی والی نظر پڑی ہو، نہ میرے ہاتھ میں ہوگی نہ میری بیوی کے ہاتھ میں ہوگی، اس کا مقام کچرا ہے۔ یوں راضی کرنا، یوں شریعت اندر ہو کہ آ جائے دیکھ نبی کے مجلس سے اٹھے، ابو بکر بھی اٹھے اور صحابہ بھی اٹھے، حضرت حنظلہ بھی اٹھے، اپنے گھر گئے، تھوڑا سا بستر پہ لیٹے، بیوی آ گئی، بچے آ گئے، ابا آئے ابا آئے ابا آئے ابا آئے، تو ایک دم بیوی بچوں کی محبت غالب ہو گئی۔ ایک دم خیال آیا، بیوی بچوں کو باہر بازو کیا اور جھٹ سے دروازہ کھول کے باہر نکل گئے، اور زبان پہ نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ۔ ابو بکر سے ملاقات ہوئی، کیا ہوا حنظلہ، منافق کیوں ہو گئے؟ حنظلہ تو منافق ہو گیا ابو بکر، کیوں؟ کہا کہ نبی کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، آخرت اپنے مقام پہ ہوتی ہے، لیکن جب بیوی بچوں میں جاتا ہوں تو دنیا خالی آ جاتی، ان کی محبت آ جاتی۔ ابو بکر صدیق نے کہا یہ کیسے؟ تو ابو بکر کی بھی چل پوچھتے ہیں اللہ کے نبی سے، فکر ہے آخرت، جھوٹ بولتے فکر نہیں آتی، سود کھاتے فکر نہیں آتی، حرام لقمے پہنچتے ہمیں فکر نہیں آتی، بیوی بچوں نے لپٹ لیا، فکر آخرت آ گئی صحابہ کا۔ ہم تو ماں کی پیٹ سے مسلمان چلے گئے، ماں کی پیٹ سے ہم مسلمان چلے گئے، مسلمان ماں نے پیدا کیا ہمیں، آخرت نہیں۔ وہ تو 360 بتوں کو ماننے والے تھے، لیکن جب آخرت آئی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا۔ بعد از خدا بزرگ پوری قصہ مختصر، اللہ کے بعد اللہ کا رسول، اللہ ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ کا تعارف آپ کے محبوب لے کر آیا ہے، اس کو دیکھ کے ہم چیخ ادا کر رہے تھے۔ دوڑے ابو بکر صدیق اور حنظلہ اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آخرت جنت جہنم کی فکریں ہمارے اوپر غالب رہتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی جب بھی بچوں میں جاتے ہیں ان کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے مسکرایا، کہا کہ اللہ کے فیصلے ہیں، اس سے کوئی تمہارے ایمان میں فرق نہیں آئے گا، جاؤ۔ تسلیاں لی، نبی سے مہر لگا لی، اس کے بعد واپس آئے۔ فکر آخرت یوں ہوگی تو اللہ پھر اوجے سریا نصیب کرے گا۔ یہ کیفیات، یہ درد، یہ گھڑن ایک نبی کی امتی میں ہونا چاہیے۔ ہماری فکریں کیا ہے آج؟ تمہاری ہاتھ چھوڑ دو نوجوان نسلوں، نوجوان نسل سے میری گزارش ہے، تمہاری ٹھوٹیاں پکڑتا ہوں، اپنی بہنوں سے اپنی بیٹیوں سے کہہ دینا، دیکھو نیو ایئر میں نبی کے ناموس کی دھجیاں نہ اڑاؤ، نیو ایئر میں تم جا کر یہاں پر بیریکیڈز لگا دیے جائیں گے، یہاں پر نیکلس روڈ پہ نوجوان نسل آوارگی کا شکار، شراب ہاتھ میں، کیک ہاتھ میں، اپنے آپ میں ننگا ناچ ناچ کے نظر آئے گی امت مسلمہ۔ احساس پیدا کرو کہ کس نبی کی امت میں ہوں، ایسا نبی جو راتوں میں میرے لیے رویا تھا، میرے لیے تڑپا تھا، میرے لیے سسکا تھا۔ علامہ اقبال نے کہا نا، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارکوں میں گھومو، جھولوں میں جھولو، بس ایک بندے سخن کی ایک بات رہے یاد، اللہ اور اس کے رسول کو نہ بھولو۔ جائز خواہشات ہے پوری کرو، شریعت حکم دے دی، اجازت دے دیا، لیکن حرام خواہشات سے شریعت نے روکا ہے۔ یہ حرکتیں کل قرآن اعلان کرے گا، اللہ بڑا پروجیکٹر لگائے گا، اللہ میں نے نہیں کیا تھا، چپ۔ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ خاموش، ایک لفظ نہیں، تیرے کرتوت یہاں پروجیکٹر میں ہے، تمام حشر کے میدان میں عفاتن عراۃن غرلن، ننگے بدن ہوں گے، ننگے سر ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، ٹھہرے گے اللہ کے سامنے۔ اللہ میں نے نہیں کیا، نہیں، خاموش ہو جا۔ جو زبان میں کوئی میں نے دی تھی نا، وہی زبان پہ مہر لگاتا ہوں آج۔
نختم علی افواہہم، اور لگ گئی، اب کون بولے گا؟ وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ کریں گے۔ اللہ نہیں جھوٹ بول رہا تھا، گندگیاں کی ہم نے اس ہاتھ سے، آواریاں کی ہم نے اس ہاتھوں سے، اس کے بعد پھر پاؤں بولیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، کیا کہیں گے؟ بما کانوا یکسبون، جو تم اعمال کر کے آئے دنیا میں۔ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، معلوم ان کو جو تم کرتے ہو، لکھ رہے ہیں۔ ایک دن پیش ہونا ہے رجسٹر ہمارا، نوجوانوں سے منتیں ہیں، گزارشات ہے، میرے پاس وہ دل نہیں، میرے پاس وہ درد نہیں، میرے پاس وہ آنسو نہیں جو تمہارے سامنے لا سکوں، لیکن امت کو لنگے پن سے بچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم نکل گئے، نسلوں کی بقا کا کوئی امید نہیں اب۔ اگر تم خراب ہو گئے تو نسلیں نہیں پھر سنور سکتی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی نہیں سنور سکتے۔ اگر تم گندے راستے پہ لگ گئے، تمہاری نگاہیں بدنگاہی کا شکار ہو گئی، تمہاری نگاہیں آوارگی کا شکار ہو گئی، تمہارے قدم غلط قدم پہ اڑ گئے، غلط راستے پہ اڑ گئے، تمہارے ہاتھ گندے اعمال میں ملوث ہو گئے، تو یاد رکھنا آنے والی نسلیں تم ہمارے اوپر تھوکیں گی۔ مکافات عمل جو تم کرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ معلوم ایک بیٹے کو باپ بیٹے کو مارتے مارتے گھر کے باہر لایا، اس کے بعد مارتے مارتے چورستے پر لے کر گیا، بیٹے نے باپ نے پکڑ لیا بیٹے کو، بیٹا بس اب کیوں بس کر دے، اس چورستے سے ایک قدم آگے نہیں لے کر جانا۔ وجہ کیا ہے ابا؟ کہا کہ میں نے بھی اپنے باپ کو مارتے مارتے یہاں تک لایا تھا، اگر اس سے آگے جائے گا تو مجھ سے بڑا ظالم بنے گا، رک جائے گی پہ مکافات عمل پہ۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ دن رات کو پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان میں، جو کریں گے وہ بھریں گے۔ بھلا ایسا بھی ہوا ہے تم گلاب کا پودا رکھو، اس کے اندر سے تم دوسرا پھول اگ کر آ جائے، سن فلاور نکل جائے، چمیلی کے پھول کھل جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ تم گندم کا بیج بو، اس کے اندر سے انار نکلے، اس کے اندر سے دوسرا اناج نکلے، نہیں ہو سکتا۔ جو کرو گے وہ بو گے، بھگتو گے اس کو۔ نیک اعمال کرو۔ نوجوانوں سے اپیل گزارش ہے، اپنے دوستوں تک بھی بات پہنچاؤ۔ اسٹیٹس پہ رکھتے ہو تو ایسے میسج رکھو، دیکھو ہمارا نیو ایئر محرم سے شروع ہوتا ہے، ہم محرم کو نیو ایئر مانتے ہیں، ہمارے نیو ایئر میں یہ رسومات نہیں ہے، ہم محمد عربی کے ماننے والے، نبی پہ جان نشان کرنے والے، ہم نوجوان امت ہے، نبی کی مانیں گے، نبی کے بات پہ چلیں گے۔ یہ ایسے رکھو اسٹیٹس، اوروں کو راضی کرنے، دوست احباب کو راضی کرنے، دنیا کو راضی کرنے، دنیا کا بھی راضی ہوئی۔ کان کھول کے سن، بے وفا دنیا، بے وفا دنیا، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ دھوکہ ہے، راضی نہیں ہوتی، ایک دن آنکھ پھیر دے گی، ختم قصہ۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین کی سمجھ نصیب فرما دے، ہم تمام کی ان رسومات سے، ان خرافات سے تمام امت مسلمہ کے نوجوان بچیوں کی حفاظت فرما دے، ہم تمام امت مسلمہ کو شریعت مطہرہ کا پابند بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔